لے، اس کا بھی انتقام رب چکائے گا، لیکن اللہ اپنی رحمت کا معاملہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، مسلمانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس نے صدق کے دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے، ضرور مہربانی فرما دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر رفیع صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹانے والے؟ اللہ کے نبی جواب میں فرماتے ہیں ابو بکر انا محمد الرسول اللہ۔ اللہ، او ابو بکر اللہ کے نبی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ فوراً کھڑے ہوئے، فدا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے بلا لیتے آپ میرے دروازے پر۔ فرمایا ابو بکر میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں، اللہ نے حکم دیا ابو بکر کے دروازے پر تشریف خود لے جاؤ۔ اللہ، جلدی کریں، نکلیں، تیاری کریں۔ اللہ، ہجرت کی رات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے، یوں نہیں کہا یا رسول اللہ بچے کدھر جائیں گے، بیوی، بوڑھا ابا، بوڑھی اماں آئے۔ پہلا لفظ صدیق اکبر کی زبان پر فدا ابی و امی، میرے ماں باپ بھی قربان ہوں۔ اللہ نے بھی ایسا وقت تھا کہ صدیق کی دعا قبول ہوئی، ابا بھی ایمان لے کر آیا اور امی بھی ایمان لے کر آئی، قربان ہو گئے۔ اس وقت ایمان نہیں تھا، اس وقت ابھی مسلمان، جب ہجرت پر ابھی یہ دونوں ابا اور اماں مسلمان نہیں تھے، لیکن اللہ نے اب صدیق پر ایسی رحمت فرمائی کہ ابو بکر صدیق کا دل اور خوش ہو جائے، ابا ایمان لے آئے اور امی ایمان لے، جہنم سے بچ جائیں، جنت ان پر واجب ہو جائے۔ اللہ، آہا، صدیق اکبر یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا بھائی شاید غالباً ایمان لایا، غالباً ایسا تھا، تو سیدنا عمر فرماتے ہیں، ہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا جب ایمان لائے، سیدنا فاروق رو پڑے، فرمانے لگے لوگوں رب محمد کی قسم مجھے اپنے ابا کے ایمان پر اتنی خوشی نہ ہوتی جتنے سیدنا عباس کے ایمان لانے پر خوشی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا چچا ہے، رسول اللہ کا دل ٹھنڈا ہوا ہے، جب رسول اللہ کا دل ٹھنڈا ہوا ہے تو ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ، کیسے صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر لمبا واقع روانہ ہو گئے۔ صدیق اکبر کی بیٹیاں یوں نہیں فرماتی ابا جی، کیسے کریں گے ہم، کیسے گزارا ہوگا؟ امی خاموش، ابا خاموش، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، روانہ ہو گئے۔ رات کا وقت ہے، رات کا سناٹا ہے، تشریف لے جا رہے ہیں۔ پہلے فرما دیا ابو بکر صدیق خاموش میں رہنا، خاموش رہنا، بات کوئی کرنی ایستا سے کرنی تاکہ کوئی سن لے۔ نبی اپنی حفاظت فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حفاظت، نبی کی حفاظت ہوگی تو دین کی حفاظت ہوگی نا، اسلام کی حفاظت ہوگی نا، تاکہ کوئی دشمن سن نہ لے۔ تو صدیق اکبر صاحب کوئی ضروری بات تھی، صدیق اکبر نے یوں آہستہ سے پوچھ لی، ساتھ کسی مشرک کا مکان تھا،
اس نے آواز پہچان لی کہ آواز تو ابو بکر صدیق کی ہے جی. فوراً اس نے آواز لگائی، یا ابا بکر، او ابو بکر، مما کون ہے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے والے، بتاؤ تو صحیح. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بتاتے ہیں، یوں فرماتے میرے ساتھ محمد ہے، نبی ہے، تو نبوت کو خطرہ. اگر جھوٹ بولتے ہیں تو صداقت کو خطرہ. اللہ کے نبی نے یوں تھپکی دی، جب ابو بکر جواب دو، جواب. اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں، او سوال کرنے والا، میرے ساتھ کون ہے؟ سن، میرے ساتھ وہ شخصیت ہے الذی یہدینی الی صراط مستقیم. ان دنوں میں جو بھی سفر کیا کرتا اپنے ساتھ رہنما سفر بھی رکھتا تھا. جتنے قافلے نکلتے تھے رہنما سفر ساتھ ہوا کرتا. اللہ. میرے ساتھ وہ رہنما سفر ہے جو الذی یہدینی الی صراط مستقیم، جو سیدھے راستے کی ہدایت کرنے والی شخصیت. اللہ نے قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں بھی وہ راستہ دے جو سیدھا راستہ ہو. کون سا راستہ؟ من النبیین، نبیوں والا راستہ، والصدیقین والشہداء والصالحین. سمجھو، ہدایت والا راستہ دینے والی شخصیت. اللہ کے نبی مسکرا دیے، فرمایا صدقت یا ابا بکر، یوں تو اللہ نے تیرا لقب صدیق نہیں رکھا، واقعی تو صدیق ہے. اللہ. غار ثور میں پہنچ گئے، لیکن اس سے قبل ایک رات پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں تھیں. اسی خاندان میں قیامت تک چابیاں کعبہ کی رہیں گی. پیچھے سے یہ خاندان بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کی چابیوں کا مالک آ رہا تھا. اللہ کے نبی عثمان بن طلحہ سے فرماتے ہیں، عثمان میرا دل چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعت ادا کر لوں، اللہ کی عبادت کر لوں. مجھے چابی دے دے یا میرے لیے دروازہ کھول دے، میں کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جا. اللہ. عثمان بن طلحہ یوں ہاتھ لگا کر کہنے لگے، جاؤ اپنا راستہ پکڑو. ہائے کیسے گزری ہوگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی پھر فرمانے لگے، عثمان دروازہ تو کھول دو، چند منٹ میں اندر داخل ہو جاؤں، کچھ وقت کے لیے اندر جانے. عثمان بن طلحہ فرمانے جائے اپنا کام کریں. اللہ. تیسری مرتبہ جب عثمان بن طلحہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں، عثمان آج تو میرے لیے دروازہ نہیں کھول رہا، چابی نہیں دے رہا. ہاں ایک وقت آئے گا، ضرور وقت آنے والا ہے کہ 2 ہاتھوں سے تو کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے سامنے پیش کرے گا، اور محمد الرسول اللہ تیرے ہاتھوں سے وہ کعبہ کی چابیاں قبول فرمائیں گے. اللہ. یہ ہجرت سے 1 رات قبل کی بات ہے. عثمان جواب میں فرماتے ہیں، فرمانے کا لفظ نہیں، یعنی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس لیے فرماتا. کہنے لگے اللہ وہ وقت بھی نہ دکھائے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کے چابیاں آپ کے ہاتھ مبارک میں دوں. اللہ.
اللہ کے نبی مسکرا کے فرماتے میں دیکھ رہا ہوں وقت آنے والا ہے۔ اللہ، ہاں مسلمانوں، نبی کے عزم کو تو دیکھو، نبی کے ارادوں کو دیکھو، نبی کے خیالات کو تو دیکھو۔ آج کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کیا ہوگا کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ کے نبی تمہیں سبق دے کر گئے ہیں، اپنے ارادے بلند کر لو، دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنے عزم کو بلند کر لو، نیت خیر کی کر لو، اللہ کے راستے میں نکل پڑو، چاہے انتہائی مشکلات کیوں نہ آئیں، مشکلات کا سامنا کرتے جاؤ۔ دیکھو تو صحیح اللہ نے وہاں سے میری کیسے حفاظت فرمائی۔ ہر قبیلہ کا مشرک بھی کھڑا تھا، دنیا کھڑی ہے، تلواریں ان کے ہاتھ میں، بچانے والا کون؟ کہہ دو نا اللہ۔ اپنے نبی کی حفاظت فرما رہی ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، میں بات کر رہا تھا عثمان بن طلحہ کی، جب کعبہ فتح ہوا بات مکمل کرتا جاؤں، نبی کا ارادہ بتلاتا جاؤں، عزم بتلاتا جاؤں، اتنی مشکلات میں بھی نبی فرما رہے ہیں تو چابیاں میرے ہاتھ میں دے گا۔ یہ عزم ہے، یہ ارادے ہیں نبوت کے۔ اللہ، آج علماء کہتے ہیں ہم کیسے مقابلہ کریں، کیسے مقابلہ؟ نبی کی سنتوں کو دیکھ تو لو، نبی کے عزم و ارادوں کو دیکھ تو لو، سبق حاصل کر لو، جتنی مشکلیں کیوں نہیں۔ آپ نے دیکھا ہر زمانے میں علماء کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہر نبی نے مصیبت برداشت کی، ہر نبی پر امتحان آزمائش آیا، صحابہ کی جماعتوں پر بھی مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں۔ کبھی بلال کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے، پھر بلال سے فرما بھی رہے تھے بلال صبر کر، اللہ اجر قریب دینے والا ہے، قریب دینے والا ہے۔ بلال فرماتے ہیں مجھے صبر کی جب تلقین اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا او بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دو، اللہ اکبر کی آواز لگا دو۔ اللہ، وہ بلال جو بیت اللہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا، انتہائی تکلیف دیا کرتے تھے مشرکین، آج جب کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوا گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ فرماتے یوں محسوس ہوتا تھا کہ بیت اللہ کے اندر زلزلہ آ گیا ہے، مشرکین مکہ کانپ رہے تھے۔ بلال کی آواز پر ہماری بھی چیخیں نکل گئیں، اللہ یہ کون سا دن تو نے دکھا دیا جس بیت اللہ کے اندر میرے نبی کو بھی نماز نہیں پڑھنے دیا کرتے تھے، آج کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بلال اذان دے رہا ہے۔ اللہ، بعض صحابہ نے یوں آواز لگائی جب بلال کے دل میں خیال آیا، اللہ میں تو انسان ہوں، تیرا بندہ ہوں، اللہ تیرے کعبہ کی چھت پر اپنے پاؤں کے ساتھ کھڑا ہوں، کہیں کعبہ کی توہین تو نہیں ہو رہی، بے حرمتی تو نہیں ہو رہی، کہیں میں خلاف ورزی تو، لیکن نبی کا حکم ہے، نبی کے حکم کی تعمیل کر رکھا ہوں۔ نیچے صحابہ نے آواز لگائی او بلال کتنا تو خوش نصیب ہے، دنیا کے لوگ آ کر کعبہ کو بوسہ دیتے ہیں، آج تو کتنا خوش نصیب کہ کعبہ تیرے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے۔ اللہ، بلال بھی بلال ہے، حالانکہ رنگ کا کالا، قد کا چھوٹا، غریب انتہائی مسکین، ہائے ہائے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں معراج کی رات بلال کی آواز
جنت کے محلات میں چلتے ہوئے جس طرح دنیا میں چلتے ہوئے بلال آیا کرتے تھے، جوتوں کی کھسکاٹ ہوا کرتی تھی، وہی آواز کھسکاٹ والی میں نے جب سنی، میں نے جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل یہ تو آواز بلال کے جوتوں کی کھسکاٹ کی میں سن رہا ہوں، کیسی بات ہے؟ جبرائیل مسکرا دیے، فرمایا یا رسول اللہ، جب بلال مدینہ کی گلیوں میں چلتے یہ گسکاٹ کی آواز آتی، ملائکہ اس پر اللہ اکبر کے نعرے لگا، آج وہ جنت کے محلات میں چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بلالی جذبہ عطا فرما دے، جذبہ عطا فرما دے۔ میں بات کر رہا تھا، جو ہی مکہ فتح ہوا بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، عثمان بن طلحہ کدھر ہیں؟ فوراً دوڑتے ہوئے آئے، فرمایا بیت اللہ کی چابیاں کعبہ کی یوں دو ہاتھوں سے دینے لگا۔ اللہ کے نبی چابیاں لیتے ہوئے کعبہ کے اندر جب داخل ہوئے، بہر تشریف لائے، وہی چابیاں، فرمایا ادھر آؤ عثمان بن طلحہ، ہاں یہ چابیاں اپنے پاس رکھ لو، قیامت تک تیری نسل میں یہ چابیاں رہیں گی، محمد تجھے دے رہے۔ اللہ، عثمان بن طلحہ کی چیخ نکلی، رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ، جتنی نفرت میں رکھا کرتا تھا، اللہ کی قسم آج اتنے ابا سے محبت نہیں، امی سے نہیں، بال بچوں سے نہیں، دنیا سے نہیں، مال مویشی سے نہیں، اے اللہ کے نبی اتنی محبت میرے دل میں آپ کی پیدا ہوئی، میرا دل آج اتنا روشن ہے، اتنا خوش ہوں یا رسول اللہ، آج تک مجھے یہ خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ آپ نے تھپکی دے کر فرمایا ہاں کعبہ کی چابیاں آج تیرے پاس ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے عثمان بن طلحہ بعد جنت کے محلات کی چابیاں بھی خود رکھیں گے، کھول کر صحابہ کو اندر بھیجیں گے۔ اللہ، نبی کا عزم بھی یہاں دیکھو، ارادہ بھی دیکھ لو نبوت کا، کتنا بلند ارادہ، کتنی مشکلات، کتنی تکلیفیں، لیکن فرما رہے ہیں او عثمان تو میرے ہاتھ میں کعبہ کی چابیاں دے گا، یقین کر لو، یقین کر لو، محمد کے دین کے لیے جب تم